بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معجزہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں، کیونکہ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں۔ اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ پاک بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں وہاں پر کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی، میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا۔ وہ عورت بولی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بی بی فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے کچھ بھی معجزہ یا دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پہ میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹایا، وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی، خزانہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے سامنے آئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگیں اور وہ عورت پاک بی بی کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تب بھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دے دیا
اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں اور سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں۔ ایک عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ، کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی اتنا ہی افضل ہوگا۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے زیورات کے لیے صندوق کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، تو اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم، کتنی شان والا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، جس کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر کافر اور یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور کتنی ہی عظیم شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی، کہ جن کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر یہودی عورتیں مسلمان ہو جاتی تھیں۔ سبحان اللہ، آپ بھی سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور آگے لائک بھی کر دیں۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔